نویں کیونکہ صحرا کمیاں نے گایا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی اج تے ذات رسول خوش ہے عباس آیا بطول خوش ہے اج تے ذات رسول خوش ہے عباس آیا بطول خوش ہے کیونکہ رنگ دعا نے لایا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی گھر علی تے آیا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی تھوڑا کو میں چاہنا کہ زہرا دے نوکر بیٹھے نے تھوڑی کو میں زہرا دے بھی پڑھ لاں ہوندے ڈیر وڈے لجپال نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے ہر دے مرن تو بعد نال نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے تسی زہرا دے نوکر ہے تو دو ہاتھ اٹھا کے میں نام مل کے پڑھو ہر اندے مرن تو بعد نال نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے کوئی داتا کوئی خواجہ پاک پتندہ کوئی راجہ بہت کلندر نال نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے تارے انوے سونن دے دے فجر بھی جلدی ہونن دے دے تارے انوے سونن دے دے فجر بھی جلدی ہونن دے دے کر دینے یار کمال نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے حسن حسین دی پاک ہے امی سارے حیدر دے کمی حسن حسین دی پاک ہے امی سارے حیدر دے کمی کن گاں سکتب ابدال نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ یہ تو سید الاسلام شاہ صاحب اہل بیت کی نوبلی پیش کر رہے تھے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرکار دو عالم کا میلاد مناتے ہیں ایک کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پیا بولو سبحان اللہ ایک کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پیا
کھلے نے پھلتے کلیاں، کھلے نے پھلتے کلیاں، بہارا مسکرا پئیاں، سبحان اللہ، کھلے نے پھلتے کلیاں، بہارا مسکرا پئیاں، شولا جی میں اگدا تندور وچ گولدا، فیض بابے بلے دا قصور وچ بولدا، ذائقہ مٹھائیاں دا کھجور وچ بولدا، لبیک دا نعرہ رز وچ بولدا، لبیک دا نعرہ رز وچ بولدا، میں بھی بولدا تو بھی بولدا، لبیک والا اج اٹھ کے بولدا، او جان والا دنیا تو چلا گیا، یار او دی یاد وچ تو تے کچھ بولدا، او دی یاد وچ تو تے کچھ بولدا، او دی یاد وچ تو تے کچھ بولدا، ذائقہ مٹھائیاں دا کھجور وچ بولدا، عالماں تے محدثاں دا فیصلہ، رب جدو بولدا حضور وچ بولدا، سبحان اللہ، رب جدو بولدا حضور وچ بولدا، نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں آل نبی اولاد علی پیر سید مختار حسین شاہ صاحب آپ کریرہ، آپ آئیں اور حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، قبلہ شاہ صاحب اس حالت دے وچ کریرہ تو آ گئے تے اسی ایتھوں اٹھ کے اجے بھی نہیں دے، ذرا گج کے بولو سرکار دے نعرے دے اندر تے اینی طاقت ہے، بابا جی ویل چیئر تے بیٹھ کے بولن تے کفر کمبے تے اسی ایتھے بیٹھ کے بولیے تے مسجد نوں بھی پتہ نہ ہوئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، علماء حق اہل سنت زندہ باد، امام حضرات صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب سونے نظر وچتے سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ جی آیا وے بک جاوے بچ نینا کجل سہاوے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھو تیرے مول دنیا سونے کوئی برلا جان ہے بجاوے، آزم ایڈا سونا سانو کدرے بھی نظر نہ آوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے، جڑے سینے وچ عشق حضور دا حضور دائے اللہ تائی او سینہ
پسند آیا اکھا اندر امامت لئی کل نبیانو ایک عربی نبینا بولو پسند آیا سبحان اللہ ایک عربی نبینا پسند دیکھ بلا تے گلاب چمیلیاں جو عہدہ نوری پسینہ پسند آیا او شہر لکھنے پاویں سونے دنیا تے پر ناظر زانو مدینہ بولو ناظر زانو مدینہ پسند آیا صلی اللہ علیہ بہت زیادہ جلدی ایک کار کافی مانی کی پروگرام تو انہیں اسرار کی طرح سے اب سب دنیا حاضر ہو گیا کیڑا اور تیرے وانگو آقا لجپال کیڑا اور تیرے وانگو آقا لجپال دا میں لجپال ویکھیا اتھا لجپال ویکھیا نہیں کوئی تیرے نال دا کیڑا ہور تیرے وانگو آقا لجپال تیرے بعد اس دنیا تے سونیا نبی کوئی آنا نہیں تے تیرے نالوں سونا کوئی رب نے بنایا تیرے بعد اے دنیا تے سونیا نبی کوئی آنا نہیں تے تیرے نالوں سونا کوئی رب نہیں بنا اج ہر پاسے اے جانن تیرے حسن و جمال دا بولو ہر پاسے جانن تیرے حسن و کیڑا ہو تیرے وانگو آقا لجپال تیرا بدے حبیبہ تیریاں سونیا عظمتاں نرالیاں او جنہ من لیاں ہویاں اوہ کرمانا رب دے حبیبہ تیریاں عظمتاں نرالیاں سونیا جنہ من لیاں ہویاں اوہ کرما والیاں تے جیڑا تیرے سونیا جیڑا تیرے دیوے بالے ربیوں دے بولو بولو بالدہ جیڑا تیرے دیوے بالے ربیوں دے بولو جیڑا تیرے دیوے بالے جیڑا ربیوں دے بالدہ کیڑا ہو تیرے وانگو آقا لجپال دا راکی شیر شان نرالی سونیا تے ذات تیری آلی شان نرالی سونیا تے ذات تیری آلی ہے اج بھر دیو چولیے تھے جدی جدی خالی آقا بھر دیو چولیا جے جدی جدی خالی تے منگ دائے نیازی سونیا صدقہ تیری آل دا منگ دائے
نیازی آقا صدقہ تیری آل دا کیڑا ہور تیرے وانگو آقا رج ماشاءاللہ یہ تھے آل نبی اولاد علی پیر سید مختار حسین شاہ صاحب کریلہ تھے جو حضور کی حمد و ثنا ان کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں نصیب فرمائے. میں بلا تفخیر قبلہ پیر صاحب خدا کی کتاب دینے جا رہا ہوں کہ قبلہ پیر صاحب نے بھی اور ایک دو پروگرام پہ جانا ہے اور یہ آپ سب کی محبت ہوتی ہے کہ پیر صاحب کو جب بھی دعوت دی جاتی ہے کہ پیر صاحب تشریف فرما ہو جاتے ہیں نہ. اتنی مصروفیات تحریک کے حوالے سے قبلہ امیر المجاہدین کے حوالے سے ان کے گھرانے کے حوالے سے ساری مصروفیات قبلہ پیر صاحب کی. تو آپ سب کی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ سب کی محبت ہے کہ قبلہ پیر صاحب نہ نہیں بولتے کسی نے. یہ ہمارا ہم جو ہے نا یہ ہم جتنا بھی شکر ادا کرے نا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے مرشد عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تعبیر کا فرمائے. حضور کی حمد و ثنا بندہ بیان کرنے لگ جائے تو زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں. حضور کی میم کی بھی بندہ تعریف نہیں کر سکتا. تو قرآن سارے کا سارا میرے کریم آقا کی نام، میرے کریم آقا کا چہرہ، والشمس وضحاہا میرے آقا کی زلفیں، واللیل اذا سجا میرے آقا کی آنکھیں، ما زاغ البصر وما طغی میرے آقا کے لب یوہا میرے آقا کی زبان، انہو لقول رسول امین میرے آقا کا ذکر، ورفعنا لک ذکرک میرے آقا کا ذکر، ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک. اور میرے آقا کی مشیت، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. ارے رب کا بولنا، نبی کا بولنا، رب کا راضی ہونا، نبی کا راضی ہونا. اگر نبی ناراض ہو جائے رب ناراض ہو جاتا ہے. میرے آقا کا سفر سبحان الذی اسری بعبدہ، اور میرے آقا سر سے لے کے پاؤں تک سبحان اللہ، میرے آقا سر سے لے کے پاؤں تک، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. گفتگو سرکار کی، قرآن کی تمثیل ہے. سوچتی ہوگی دنیا میرے آقا کو دیکھ کر، سوچتی ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مسافر کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، وہ مسافر کیسا ہوگا جس کی یہ تفسیر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. ذرا آخری دفعہ ہاتھوں کو بلند کر لے. اس طرح امیر المجاہدین ہاتھوں کو بلند کرتے تھے نا، آپ بھی ذرا آج ان کی یاد میں آج یہاں ہاتھ بلند کریں گے. ان کی قبر میں وہ اپنی قبر میں خوش ہوتے ہوئے نظر، اسی میں خوش ہوتے ہیں. وہ اپنی تعریفوں پہ خوش نہیں ہوتے. جب کوئی نعرہ لگاتا تھا نا سرکار کا، بابا جی خوش ہو جایا کرتے، راضی ہو جاتے تھے اس بندے پہ جب وہ نعرہ لگاتا تھا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. ہمارا تو وقت ان کے ساتھ نہیں نہ گزرا. قبلہ پیر صاحب ان کے ساتھ ہر وقت رہے ہیں. یہ جانتے ہیں کہ بابا جی کتنے اونچے ہوا کرتے تھے. لیکن دیکھو یار، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. ہمارا کوئی مر جائے نا تو ایک دن ہی رکھتے، اگر 3 دن رکھنا پڑے نا تو برف کا ہمیں انتظام کرنا پڑتا ہے، یا ایسی چارپائی کا انتظام کرنا پڑتا ہے کہ جو چارپائی ان کو فریز رکھے. لیکن بابا جی 3 دن رہے، کوئی برف نہیں آئی، کوئی ایسی چارپائی نہیں آئی. لیکن جب میں نے آخری وقت بھی دیدار کیا، میں نے گاڑی کے پاس جنازہ پڑھا، لیکن دیکھا چہرے کو، چہرہ حشاش بشاش. یار یہ محمد کے غلام، وہ بابا جی کہتے ہوتے تھے نا، مالک کانڈ نہیں لگڑ دے. مالکاں واقعی کانڈ نہیں لگڑ دے. اے جنازہ 1.5 کروڑ دا ایویں نہیں ہو جاتا، مالکاں بندے کرنے.
اس واسطے اللہ رب العزت ہمیں رضوی صاحب کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ صدمہ برداشت تو نہیں ہوتا لیکن دل میں افسوس ہے کہ ایسی ہستی دنیا سے چلی گئی ہے جس کے نام سے ہی کفر کانپتا تھا. کفر کانپتا تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ناموس رسالت کے لیے فعال کردار ادا کرنے کی مالک توفیق عطا فرمائے. میں دعوت کی خطاب دیتا ہوں حضور قبلہ عالم پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان حضرت پیر قاضی محمد محمود قادری آوانی سجادہ نشین آستانہ علی آوان شریف. والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قال اللہ تعالی فی مقام آخر انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. اللہ تعالیٰ نے حمد و ثنا اور نعت جناب سید الانبیاء حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ سے قدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں دو مقامات چوں آیات بینات تواڈے حضرات دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے. اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ تعالی حق بات دی توفیق عطا فرمائے اور عمل دی توفیق عطا فرمائے. محفل پاک دے اندر فخر و سعادت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید مقبول حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ تشریف فرما ہیں. حضرت مولانا حافظ عبدالشکور صاحب اور نقیب محفل عزیزم عزیز القدر خلیفہ مجاز آستانہ علی آبان شریف مولانا علامہ حافظ قاری غلام مرتضی قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ بانی محفل میرے انتہائی عزیز قاری ثاقب قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ دیگر واجب الاحترام میرے بزرگوں دوستوں اور عزیز ساتھیوں. آج کا پروگرام
میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے عنوان دے نال انعقاد پذیر ہے اور نال نال امیر المجاہدین کشتہ عشق مصطفیٰ عطائے رسول فنا فی رسول محافظ عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت حضرت قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انعقاد پذیر ہے، جس اندر میں اور کسی سارے حضرات حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر میں خود بلند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اساں تواڈے واسطے تواڈے ذکر نو بلند کر دیتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پیدائش مبارکہ تو پہلے اس کائنات کے اندر سوائے جہالت دے اور اندھیرے دے اور کچھ بھی نہیں سی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے درمیان جڑا فاصلہ ہے وہ تقریباً 672 سال بھی کہیں لکھیا ہے، کہیں 70 سال لکھیا ہے، پونے 600 سال بھی لکھیا گیا ہے، 600 سال بھی۔ اتنا عرصہ جڑا ہے درمیانی عرصہ ہے، انہوں کیا جاندہ ہے زمانہ جاہلیہ، یعنی زمانے دے اندر پھر کوئی بھی اللہ دا نبی نہیں آیا اور لوگ جڑے نے وہ جہالت دے اندر مبتلا ہو گئے اور اس قدر گمراہی دے اندر پہ گئے کہ جس ویلے کسی دا باپ فوت ہو جاندہ سی تے بیٹا اپنی ماں نال نکاح کر لیندہ سی اور بیٹیاں کو زندہ درگور کر دیتا جاندہ سی، حرام حلال دے کی پتہ کو نہیں سی انہوں نے، اور باقی بھی معاملات جڑے نے وہ جہالت دے اندر ڈبے سن۔ جس وقت میرے توڑے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی آمد مبارک ہوئی تے آپ دی آمد دے نال جہالت ختم ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے پوری کائنات دے اندر علم دا نور پھیلا دیتا اور پوری کائنات دے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے نور دی روشنی جڑی وہ پھیل گئی۔ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ دے شکم اطہر دے اندر موجود سن، یعنی یہ پیدا نہیں ہوئے، ہر مہینے اللہ تعالیٰ دے نبی آکے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مبارکہ دیندے سن ہر مہینے۔ اور آپ خود فرماندیاں نے کہ میں جس وقت باہر نکلتی سا نا تے ریگستان دے وچ بھی جس نے میں قدم رکھنے اتھے بھی اللہ تعالیٰ نے سبزہ اگا دینا۔ آپ فرماندیاں نے کہ مکے دیاں اور بھی عورتاں جڑیاں نے نا ایک کھوہ تو پانی لین واسطے جاندیاں سن، لیکن انہوں نے ڈول چھٹنا پیندا سی تا پانی آمدہ سی انہاں دے ڈول دے اندر، لیکن فرماندیاں نے کہ جس ویلے میں جاندی سا تے پانی اپنے آپ ہی میرے قدمہ دے اندر آ جاندہ سی اور منو ڈول بھی سٹن دی ضرورت جڑی ہو نہیں سی پہنتی۔ آپ فرماندیاں نے کہ میں اگر کسی پتھر جو تے پیر رکھ دی سانا تے وہ پتھر بھی موم ہو جاندہ سی۔ پھر جس وقت میرے توڑے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی پیدائش مبارکہ ہوئی، جس وقت آپ دنیا تے آئے تے پیدا ہوں تو پہلے ایک دودھ دا پیالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ
حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نوں دتا گیا. آپ فرماندیاں نے کہ جس ویلے میں پیالہ پیتا یہ ساری زندگی ایسا ٹھنڈا تے میٹھا جڑا ہے نا اور اتنا ذائقے والا میں ساری زندگی نہیں پیتا. آپ فرماندیاں نے کہ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پیدائش مبارکہ تو پہلے میں دیکھا کہ بلند قامت عورتاں جڑیاں نے نا یہ آ گئی ہیں اور میں پوچھا تسی کون ہو تے منوں دسیا گیا کہ میں آسیہ ہاں. اور پھر دوسری بیوی انہوں نے فرمایا کہ میں حضرت حوا ہوں اور تیسری بیوی انہوں نے کہا کہ میں حضرت مریم ہوں. یعنی یہ مقدس ہستیاں جڑیاں نے ایک دائیاں بن کے آئیاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیاں. جس ویلے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پیدائش مبارکہ ہوئی کہ آپ دی والدہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ خود ارشاد فرماندیاں نے کہ خرج منی نور، فرماندیاں نے کہ میرے وچوں نور خارج ہویا اور اس نور دی برکت دے نال میں مکے دے اندر بیٹھ کے تے شام دے محلات میں آپ فرماندیاں نے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پیدائش مبارکہ تے اللہ رب العزت نے آسمان دے ستارے نو حکم فرمایا کہ بالکل حضرت آمینہ پہ گھر دے قریب چلے جاؤ. فرماندیاں نے کہ ستارے میرے گھر دے قریب آ گئے اور میں سوچا کہ کدرے ستارے جڑے اے میرے گھر دے اوتے ڈگ نہ پین. اور جڑے لوگ یہ کہندے نے کہ تسی چراغاں کیوں کردے ہو اے بتیاں کیوں لاندے ہو اور انہوں جا کے دسو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پیدائش دے ہوتے اللہ تعالیٰ نے خود چراغاں کیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے چراغاں جڑا اسی کرنے ہیں نا اسی تے اپنی طاقت دے مطابق کرنے ہیں اور جو ساڑھے اندر ہمت اور طاقت ہے اس دے مطابق کرنے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمان دے ستارے دے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام دے گھر دے ہوتے چراغاں فرمایا. اور کتاباں دے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت دے وچ نا مینار دو بہت بڑے مینار جڑے نے اللہ تعالیٰ نے تعمیر فرمائے نورانی اور مطلب ہے کہ ہیرے جواہرات اور بہت یعنی کہ خوبصورت. اور جس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج تے تشریف لے گئے نا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام اے جڑے مینار تانوں نظر آ رہے نے نا اے تہاڈی پیدائش دی خوشی دے اندر میں جنت دے وچ بنائے. سبحان اللہ. تہاڈی پیدائش جدوں ہوئی تے جنت دے وچ میں مینار بنائے. معلوم ہویا کہ مینار بنانا اور مطلب ہے کہ خانہ کعبے دیاں تصویراں بنانا یا اس طرح دے کوئی بھی مطلب ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا میلاد کرنا یہ اللہ تعالیٰ دی سنت ہے. جڑا اسی کہنے ہیں نا کہ میلاد اللہ تعالیٰ دی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے محبوب علیہ السلام دا میلاد بنایا ہے. خدا اے وجہ جڑی میں تھوڑے سامنے بیان کر رہا ہوں. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماندیاں نے کہ مکے دے اندر جڑے پھلدار درخت سننا توجہ رکھ میری طرف جڑے پھلدار درخت سننا اور جڑے بالکل سوکھ گئے سن اور جنہاں دے اوتے پھل لگنا بند ہو گیا سی. آپ فرماندیاں نے کہ جو نبی پاک علیہ السلام پیدا ہوئے وہ درخت پھلاں نال بھر گئے اور سر سبز و شاداب ہو گئے. اور فرماندیاں نے کہ ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا. اور فرماندیاں نے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ پہ موقع دے ہوتے یعنی کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات لکھی اپنی کتاب دے اندر. فرماندے نے کہ دریاواں دیاں مچھلیاں نے منہ باہر کٹ کے ایک دوسرے نوں مبارکاں دتیاں. سمندر اور دریا دیاں جڑیاں مچھلیاں نے نا انہوں نے اینج کر کے نا منہ باہر کٹ لے اور ایک نے کہا تنو مبارک ہے تو نے کہا کہ تنو مبارک ہے. اللہ نے انہوں زبانہ عطا فرمائیاں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پیدائش دی خوشی دے ہوتے یعنی جانور جڑے نے یعنی کہ زمین دے وچ اور پانی دے اندر رہن والے جڑے جانور نے نا انہوں نے بھی ایک دوسرے نو آپس دے اندر مبارکاں دتیاں.
اور جناب عبد المطلب ایک خانے کعبے کے اندر عبادت فرما رہے سن. آپ نے دیکھا کہ بت جڑے نے نا یہ اندے منہ جا پے نے اس طرح کر کے, اور خانہ کعبہ جڑا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے گھر دی طرف چکے ہے. اور آپ فرماندے نے کہ تھوڑی دیر ہوئی اور میں دیکھا کہ کوئی آ رہا اور کسی نے مجھے خوشخبری دیتی کہ تواڈے گھر اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت پوترا عطا فرمایا ہے. جناب عبد المطلب فرماندے نے کہ میں گیا اور میں جا کے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تشریف فرما نے, اور ایک ہی روایت موجود ہے کہ میرے تواڈے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت دنیا دے اوتے تشریف لے آئے نے نا تے سجدے دی حالت دے اندر رسول صلوات و سلام آپ کیڑی حالت دی تشریف لے آئے؟ سجدے دی حالت دے وچ. اور اپنی امت نو پیدا ہوندیا ساری نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دسیا ہے اور اس بات دا سبق دیتا ہے کہ میں او کائنات دا نبی ہاں کہ جن نے آمدے سجدہ کیتا ہے, اور اپنی امت نو اس بات دا پیغام دیتا ہے کہ رب تعالی دی یاد اور اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر آمدیاں ساری سجدہ کرنا اس بات دی دلیل ہے کہ تسی نماز بھی پڑھیا کرو اور اللہ تعالیٰ کو بھی یاد کریا کرو. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے جڑا سجدہ کیتا ہے نا, یہ بات اپنے ذہن دے اندر یاد رکھو کہ سجدہ ہوتا ہے جسم صاف ستھرا ہوئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت غسل دین دی نیت کیتی گئی نا کہ سرکار نے غسل دے یہ پیدا ہوئے نے, بغیر بچو آواز آئی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل دین دی ضرورت نہیں, اس واسطے کسی جنت وچ غسل دے کے بھیجے ہے. اور جس وقت آپ کو سرما لگان لگے تو پھر آواز آئی کہ میرے محبوب علیہ السلام نے سرما لگان دی بھی ضرورت نہیں, اس واسطے کہ اسی سرما لگا کے دنیا دے اندر بھیجے ہیں. یعنی بڑیا شانہ اور بڑیا عظمتاں دے نال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے اوتے تشریف لے آئے. ایسے واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں مومنہ تے احسان کیتا ہے کہ انہاں وچ اپنا محبوب مبعوث فرمایا ہے. یعنی اللہ نے فرمایا تو میں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے, اپنا محبوب عطا فرمایا ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی دنیا دے اوتے تشریف آوری رحمت للعالمین بن کے آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات واسطے, سارے جہاناں واسطے اور ساری دنیا واسطے, اور صرف انساناں واسطے نہیں بلکہ جانوراں واسطے بھی اور فرشتیاں واسطے بھی اور کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے ساری مخلوق واسطے میرے تواڈے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت بن کے آئے.